اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ مرحلہ رابعہ کے اندر ہماری بحث جاری تھی، جس کے اندر آج فصل خامس فی ان الشیء ما لم یجب لم یوجد و بطلان القول بالاولویت کے اندر بحث شروع کرنا ہے کہ اس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ امکان خاص یا یوں کہا جائے ممکن الوجود کے احکام کے اندر وارد ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جو در حقیقت فروعات علیت میں سے ہے، و علت اور معلول کے فروعات میں سے اس باز کو عموماً قرار دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس باز کے اندر جو قاعدہ ذکر ہوا ہے فی ان الشیء ما لم یجب لم یوجد، اس کے اندر وجوب بالغیر استعمال ہوا ہے، یا اس قاعدے کے اندر وجوب بالغیر سے استفادہ کیا جاتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو ذیل وجوب و امکان ذکر فرماتے ہیں، لیکن اس بات سے ذیل علیت بھی بحث کی گئی ہے۔ اور اس کے مقابل میں جو متکلمین کا قول ہے، جو قائل اولویت ہے، اس قول کو علامہ رد کرتے ہیں اور اس قول کو باطل اس فصل کے اندر قرار دیں گے۔ عنوان فصل کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جس قاعدے کو ذکر کیا ہے فی ان الشیء ما لم یجب لم یوجد، جس طرح سے کہ بعض اساتید نے تذکر دیا ہے، مکمل قاعدہ جس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی قبول کرتے ہیں اور دیگر حکماء نے بھی اسی قاعدے کو ذکر کیا ہے، وہ مکمل طور پہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ الشیء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم، یعنی ایک شے جب تک واجب نہیں ہوتی اس وقت تک موجود نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی شے جب تک ممتنع نہیں ہوتی اس وقت تک معدوم بھی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہ قاعدہ وجود میں بھی جاری ہے و عدم میں بھی جاری ہے۔ وجوب بالغیر سے بھی اس قاعدے میں استفادہ ہوتا ہے و امتناع بالغیر سے بھی اس قاعدے کے اندر استفادہ کیا گیا ہے، لہٰذا مکمل قاعدہ یوں ہے کہ الشیء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم، کہ جس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی طرف علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ نہیں کیا، اگرچہ محتوی فصل کے اندر جہاں پر محتوا کو ذکر کرتے ہیں وہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدے کی طرف اشارہ، اس کا دوسرا جو حصہ ہے، دوسرا جو جنبہ ہے جو آدام میں جاری ہے، اس کی طرف علامہ اشارہ فرمائیں گے اور اس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے۔ اس فصل کی جانب جب اگر ہم توجہ کریں اور اس فصل کی درست فہم کو حاصل کرنا چاہیں تو یہاں پر ہمیں ایک نزاع جو متکلمین و حکماء بالخصوص حکماء اسلامی کے درمیان تشکیل پائی ہے اور ایک نزاع تاریخی ہے، اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، اور اس کو جو ہے سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ علیت یعنی اصل قاعدہ علیت کہ ہر ممکن محتاج به علت ہے، یا ہر شے جس کی ذات میں امکان ہے وہ محتاج به علت ہے، اس قاعدے کو تمام حکماء، فلاسفہ و متکلمین سب کے سب قبول کرتے ہیں، اور اسی قاعدے کے ذریعے سے وہ واجب الوجود کو بھی اس بات کرتے ہیں، یعنی واجب الوجود کو اس بات کرنے کے جو متعدد طرق و متعدد براہین ہیں، ان میں سے مشہور ترین برہان امکان و وجوب ہے۔ البتہ اس کے بارے میں متعدد نزاع بھی ہے کہ آیا سر احتیاج معلول بعلت کیا ہے، معلول کس وجہ سے علت کا محتاج ہوتا ہے، جس کی طرف آئندہ فصول میں علامہ ذکر کریں گے کہ آیا وہ وجہ امکان ہے، یا وہ وجہ جس طرح سے متکلمین کہتے ہیں حدوث ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، اس کی طرف مفصل طور پہ بحث کی جائے گی۔ بس یہ بات جو ہے وہ مسلم ہے کہ ہر شے جو واجب الوجود نہ ہو، اگر ہم یوں ذکر کرنا چاہیں تاکہ متکلمین کی نظر و فلاسفہ کی نظر دونوں کو جمع کر سکیں، وہ یہ ہے کہ ہر شے جو واجب الوجود نہیں ہے، واجب الوجود بذات نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں محتاج بعلت ہے، اس کو علت کی ضرورت ہے۔ اس قاعدے کو متکلمین و فلاسفہ و حکماء بلکہ اس کے علاوہ ہر انسان جو سلیم الفطرت ہے
جس کی فطرت سلیم ہے، جو شبہات کا شکار نہیں ہوا، وہ اس قاعدے کو قبول کرتا ہے کہ ہر اس طرح کی شے محتاج علت ہے۔ اور جب بھی ہم اپنے اطراف میں کوئی بھی شے دیکھتے ہیں، ہمارا ذہن فوراً اس کی علت کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک جگہ گئے، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ معاملات عجیب و غریب ہیں، آپ فوراً پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کس نے اس کمرے کو توڑا ہے، مثال کے طور پہ کس نے اس شے کو بنایا ہے، یا مثال کے طور پہ کس نے جو ہے وہ یہاں پر چیزیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، کس نے ان کو پھیلایا ہے۔ ہر انسان اس طرح کا سوال پوچھتا ہے۔ لہٰذا یہ کہ معلول کو دیکھ کر یا کسی بھی شے کو دیکھ کر انسانی ذہن علت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ہر شے کے لیے انسان ایک علت کو تلاش کرتا ہے، یہ ایک امر فطری و بدیہی ہے، جس کا تعلق انسان کی فطرت و انسان کی بداہت سے نہیں۔ جیسے انسان اس کی طرف توجہ کرتا ہے، فوراً اس کے لیے ایک علت کو ڈھونڈتا ہے، علت کو تلاش کرتا ہے، علت کی طرف اس کا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اصل قانون علیت کے اندر کوئی گفتگو، کوئی نزاع یا کوئی بحث اور نزاع نہیں ہے۔ قانون علیت کے ذیل میں ایک اور قانون ہے، جو یہی قانون الشیء ما لم یجب لم یوجد یا ما لم یمتنع لم یعدم۔ اس کے اندر حکماء و متکلمین کے درمیان نزاع و اختلاف واقع ہوا ہے، اور متکلمین نے اولویت کو قبول کیا ہے، اولویت کے قائل ہوئے ہیں، جبکہ حکماء وجوب بالغیر کے یا امتناع بالغیر کے قائل ہوئے ہیں۔ لہٰذا حکماء کے مقابلے میں متکلمین قائل اولویت ہوئے ہیں، جبکہ حکماء وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر کے قائل ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ حکماء اسلامی کا در حقیقت اس نزاع کے اندر جو اساسی و بنیادی ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ وجوب بالغیر یا الشیء ما لم یجب لم یوجد یا ما لم یمتنع لم یعدم، اگر آپ اس کو قبول نہ کریں اور اولویت کو قبول کریں، در حقیقت آپ کو اگر ایک مقام پر پہنچ کر خود اصل قاعدہ علیت، جس کو آپ متکلم بھی قبول کرتے ہیں، اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور اصل قاعدہ علیت نقض ہوتا ہے۔ پس در حقیقت جو حکماء اسلامی کا ادعا ہے، وہ حکماء اسلامی جس مطلب کی طرف تاکید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر الشیء ما لم یجب لم یوجد کو قبول نہ کیا جائے، خود اصل قاعدہ علیت کے جو بدیہیات اولیات میں سے ہے، یعنی بدیہیات تصدیقیہ اولیہ میں سے ہے، جس کا تصور موضوع و محمول اس کی تصدیق کے لیے کفایت کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ اصل قاعدہ علیت بھی نقض ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سے متکلمین، بالخصوص متکلمین اسلامی، جو متون دینیہ آیات اور روایات کی طرف ناظر ہوتے ہیں اور ان کے اندر واجب الوجود خداوند متعال کے اختیار کے قائل ہیں اور انسان کے اختیار کے قائل ہیں، وہ سمجھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بحث وجوب وجود بالغیر ہے، وہ انسان کے اختیار یا واجب الوجود کے اختیار کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اور وہ ایک طرح سے واجب الوجود کو بھی مجبور بناتی ہے اور انسان سے بھی اس کے اختیار کو سلب کرتی ہے۔ لہٰذا متکلمین اسلامی وہ اس قول اولویت کو کس وجہ سے انہوں نے قبول کیا؟ چونکہ ان کی نگاہ میں اولویت، ان کی نگاہ میں وجوب بالغیر یا یہ قاعدہ شیء ما لم یجب لم یوجد، یہ واجب الوجود کے مختار ہونے کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے اور انسان کے اختیار کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے، جبکہ متون دینیہ آیات اور روایات کے اندر اختیار کو واجب الوجود کے لیے بھی اس بات کیا گیا ہے اور انسان کے لیے بھی اس بات کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس اساس کے اوپر و اس وجہ سے وہ اس قاعدے کو رد کرتے ہیں اور اس کی جگہ پہ اولویت کے قائل ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ جو بحث ہے ایک تاریخی بحث ہے، جس میں ہمیں اس نزاع تاریخی کی طرف جو ہے وہ دقت کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں خود اصل جو سوال فلسفی ہے، جیسا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی بھی بحث میں جب وارد ہوں، اس بحث فلسفی کے اندر حتماً دقت کریں کہ اس بحث کا سوال فلسفی کیا ہے۔ اس بحث کے اندر جب ہم وارد ہونا چاہتے ہیں، اس بحث فلسفی کے اندر دقت کرنا چاہتے ہیں،
خب کون سا ایسا سوال فلسفی ہے جو باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے حکماء و فلاسفہ اس بحث میں وارد ہوئے ہیں اور انہوں نے وارد ہو کر اس بحث کو اس طریقے سے حل کیا، یا اس بات کیا یا نفی کی ہے؟ فی الحال نتیجے سے سروکار نہیں ہے، ہمیں خود اصل سوال فلسفی سے سروکار ہے، اور اس کی طرف بھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارتاً و تلویحاً اس کو بھی ذکر کیا، اور اس کی طرف بھی بین السطور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔ وہ سوال فلسفی یہ ہے کہ جب آپ اس بات کے قائل ہو گئے، آپ اس بات کو آپ نے قبول کر لیا ہے کہ ہر شے یا ہر ذات کی جو واجب نہیں ہے اس کے لیے وجود بذات ضرورت نہیں رکھتا، وہ واجب الوجود بذات نہیں ہے، ممکن الوجود ہے، متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ علت اگر اس طرح کی ذات کو موجود کرنا چاہے، کیونکہ خود یہ ذات تو معدوم ہے، علت آ کر اس ذات کو ایجاد کرنا چاہتی ہے، علت آ کر اس ذات کو وجود دینا چاہتی ہے، اس ذات کو آ کر علت موجود کرنا چاہتی ہے، تو یہاں پر علت کے لیے اس ذات کو موجود کرنا، وہ اس کے مرحلہ کیا ہے، اس کے بیچ میں جو ایک مرحلہ ہے، وہ مرحلہ کس طرح کا مرحلہ ہے؟ یعنی دقت کریں بات کس طرح سے ہے۔ علت خود موجود ہے، چونکہ مثال کے طور پہ علت خود ذات واجب الوجود علت ہے، وہ واجب الوجود بالذات ہے اور اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے۔ کچھ تھوڑی دیر کے بعد علت جو ہے کچھ مراحل کو طے کرے گی، طے کرنے کے بعد سے یہ معلول بھی موجود ہو جائے گا، یعنی یہ معلول موجود ہو جائے گا۔ وہ جو مراحل جو علت کی موجودیت کے معلول ابھی معدوم ہے اور معلول کے موجود ہونے کے درمیان ایک مرحلہ آتا ہے، اس مرحلے اور اس کے بارے میں سوال ہے، اس کے بارے میں یہاں پر بحث ہے کہ آیا علت اگر معلول کو موجود کرنا چاہتی ہے اور معلول کو ایجاد کرنا چاہتی ہے، آیا علت کے لیے ضروری ہے کہ وجوب بالغیر کے ذریعے سے معلول کو ایجاد و موجود کرے، یا علت وہ اولویت کے ذریعے سے بھی معلول کو موجود کر سکتی ہے؟ بتعبیر دیگر، آیا یہ معلول جو معلول اپنی ذات معلول کے لحاظ سے دیکھیں، مثال کے طور پہ ذات انسان، یہ جو معلول ہے، جو ذات ہے، اس کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف متساوی ہے، چونکہ ذات ماہیت متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے۔ بس یہ جو ذات معلول ہے، یہ ماہیت جو ہے، اس کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف متساوی ہے۔ خب یہ جو علت، یہ جو معلول متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، علت اب آ کر اس معلول کو ایجاد کرنا چاہتا ہے، اس معلول کا جو وجود ہے اس کو ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ علت کے لیے اس معلول کو ایجاد کرنے سے پہلے، اس معلول کو وجود دینے سے پہلے، وجود کو اس معلول کے لیے حتمی و ضروری کرنا ہوتا ہے، ضرورت، اس طرح کی ضرورت کہ عدم کے سارے راستے، عدم اس معلول پہ طاری ہو جائے، عدم اس معلول کے اوپر عارض ہو جائے، اس کے تمام طرق علت اس کے اوپر بند کر دے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ یوں فرض کریں، تشبیہ محسوس تشبیہ معقول بالمحسوس کے ذریعے سے، یعنی ہم محسوسات کے ذریعے سے اگر معقول کو تشبیہ دینا چاہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ابھی جانے کے مثال کے طور پہ 3-4 راستے ہیں۔ ایک دفعہ یہ کہ آپ مثال کے طور پہ 3-4 راستے ہیں اور کوئی آپ کو پیچھے سے دھکا لگا رہا ہے، آپ ان 4-5 راستوں میں سے کسی بھی راستے پر جا سکتے ہیں، یا فرض کریں کم از کم 2 راستے ہیں، انسان دائیں راستے کی طرف بھی جا سکتا ہے، بائیں راستے کی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن نہ ایک دفعہ ایک پیچھے سے جو دھکا دینے والی طاقت ہے وہ آ کر دائیں والے راستے کو مکمل مسدود کر دے، آپ کے پاس اس طرف جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اب آ کے آپ کو دھکا لگائے تو آپ نے حتماً بائیں طرف والے راستے پر جانا ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کے پاس اس راستے پر چلنے کے علاوہ کوئی اور امکان موجود نہیں ہے۔
آپ کے پاس بقیہ تمام طرق، بقیہ تمام راستے ممتنع ہو گئے ہیں، ایک راستہ واجب ہو گیا، اگرچہ بالغیر واجب ہوا ہے، یعنی غیر نے آ کر بقیہ تمام راستوں کو آپ کے لیے ممتنع کیا، صرف ایک راستے کو آپ کے لیے واجب قرار دیا۔ یہ وجوب بالغیر ہے کہ وجوب بالغیر و امتناع بالغیر کا معنی پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ بس آ کر یہاں پر علت اس شے کے لیے، چونکہ یہ شے، یہ ماہیت اپنی ذات کے لحاظ سے آپ دیکھیں، یہ شے، یہ ماہیت اپنی ذات کے لحاظ سے متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے۔ یہ ماہیت موجود بھی ہو سکتی ہے، معدوم بھی ہو سکتی ہے۔ اس ماہیت کے لیے وجود بھی ممکن ہے، عدم بھی ممکن ہے، بس یہ نہ موجود ہے نہ معدوم، اپنی ذات ماہیت کے لحاظ سے دیکھیں متساویت نسبت الی الوجود والعدم ہے۔ اب علت آ کر اس ماہیت کو ایجاد کرنا چاہتی، علت آ کر اس ماہیت کا وجود ایجاد کرنا چاہتی ہے۔ آیا علت کے لیے یہ ضروری ہے؟ و علت کے لیے بنابر قواعد فلسفی کیا یہ حتمی ہے کہ علت اس معلول کے لیے عدم کے سارے راستوں کو ممتنع قرار دے اور وجود کو اس کے لیے واجب قرار دے؟ یعنی علت اس معلول کو پہلے واجب الوجود بالغیر کرتی ہے، پھر اس کو موجود قرار دیتی ہے، یا نہ ممکن ہے کہ اس معلول کے لیے عدم یا معدوم ہونے کا بھی کوئی راستہ باقی ہو، لیکن علت آ کر یہی کہ وجود کی طرف تھوڑی سی ترجیح، وجود کی طرف تھوڑی سی اولویت ایجاد کرنا، یہی باعث بنتا ہے کہ یہ معلول موجود ہو جائے۔ بس دقت کریں یہاں پر، جو ہمارے سامنے سوال فلسفی اس بحث میں آتا ہے، الشیء ما لم یجب لم یوجد، وہ براہ راست وہ اساسی طور پہ معلول کے محور میں ہے کہ علت اگر معلول کو ایجاد کرنا چاہے اور یہ ذات معلول جو وجود اور عدم دونوں کی طرف متساویت النسبت ہے، آیا اس طرح کی ذات معلول کو ایجاد کرنے سے پہلے، یہ یوں کہا جائے پہلے سے مراد زمانی نہیں ہے، تقدم زمانی یہاں پر کہیں بھی مراد نہیں ہے، تقدم رتبی مراد ہے۔ تقدم رتبی کا بھی خاص معنی کہ جو انشاءاللہ تعالی مباحث سبق اور لحوق کے اندر، جہاں پر سبقت اور لحوق اور تقدم و تاخر کی بات ہے، وہاں پر یہ معنی ذکر کیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر جو پہلے کہا جا رہا ہے، کسی کی بھی ذہن میں سبقت زمانی جو ہے وہ خطور نہ کرے، چونکہ وہ سبقت زمانی اصلاً یہاں پر مد نظر نہیں ہے، اور سبقت زمانی غلط ہے۔ یعنی وجوب بالغیر اور وجود کے درمیان، علت کے موجود ہونے میں تقدم و تاخر زمانی و فاصلہ زمانی اصلاً موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر سبقت زمانی مراد نہیں ہے، پہلے سے مراد پہلے زمانی مراد نہیں ہے۔ لہٰذا سوال فلسفی کیا بنتا ہے؟ سوال فلسفی ہمارے سامنے یہ ایجاد ہوتا ہے کہ علت اس معلول کو ایجاد کرنا چاہتی ہے، جبکہ یہ معلول متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے۔ آیا اس معلول کو ایجاد کرنے کے لیے معدوم کو اس کے لیے ممتنع کرنا و وجود کو اس کے لیے ضروری کرنا علت کے لیے حتمی و ضروری ہے، یا یہی کہ علت اس معلول کو ایک نسبت با وجود دے دے، وجود کو اس معلول کے لیے اولا قرار دے، اگرچہ امکان عدم بھی ہے لیکن وجود اولویت رکھتا ہے، وجود حتمیت نہیں رکھتا، ضرورت و وجوب نہیں رکھتا، اولویت رکھتا ہے، اور عدم ابھی اس کے لیے ممتنع نہیں ہوا۔ ہاں، عدم غیر ترجیح رکھتا ہے، عدم کمتر رجحان رکھتا ہے، لیکن وجود کا بہت رجحان ہے، وجود کی اولویت زیادہ ہے۔ آیا اسی کی اساس پر ہی معلول ایجاد ہو جاتا ہے یا نہ؟ معلول کو ایجاد کرنے کے لیے علت پر واجب ہے، علت پر ضروری ہے کہ پہلے آ کر عدم کو ممتنع کرے اور وجود کو واجب کرے، پھر یہ معلول ایجاد ہوگا۔ بس دقت کریں اور اس مسئلے و اس سوال فلسفی کے بارے میں خوب غور و فکر کریں
کہ کس طریقے سے یہاں پر نقطہ نزاع کیا ہے، دوبارہ آپ کی خدمت میں، چونکہ بحث مہم ہے اور انتہائی اہم مسائل میں سے ہے، لہٰذا دوبارہ سوال کو تکرار کرتا ہوں. جو نقطہ نزاع ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس معلول کو ایجاد کرنے کے لیے عدم کو اس معلول کے لیے ممتنع کرنا ضروری ہے؟ حتماً عدم پہلے ممتنع ہو کہ یہ معلول بالغیر، علت آ کر پہلے اس معلول کے لیے عدم کو ممتنع کرے اور وجود کو واجب کرے، یا نہ عدم بھی ممکن ہے لیکن وجود اولا ہے، وجود اولویت رکھتا ہے، وجود تھوڑا سا رجحان رکھتا ہے، وجود ترجیح رکھتا ہے، عدم مرجو ہے لیکن ابھی بھی عدم ممکن ہے. اس کو کہتے ہیں اولویت. کہ حکماء و فلاسفہ وہ وجوب بالغیر کے قائل ہوئے ہیں و امتناع بالغیر کے قائل ہوئے ہیں، جبکہ متکلمین اسلامی وہ اولویت کے قائل ہوئے ہیں. لہٰذا یہ اساسی طور پہ نقطہ نزاع و محل نزاع ہے اس بحث کے اندر. بس دقت کریں، علامہ فرماتے ہیں الفصل الخامس فی ان الشیء ما لم یجب لم یوجد، کہ ایک شے جب تک واجب نہیں ہوتی، لم یوجد وہ اس وقت تک موجود نہیں ہوتی. و بطلان القول بالاولویت، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو فصل ہے وہ قول بالاولویت کے بطلان کے بارے میں ہے. کہ یہاں پر جو نقطہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، ما لم یجب، یجب سے مراد وجوب بالذات نہیں ہے بلکہ وجوب بالغیر ہے. کہ ایک شے کو موجود ہونے کے لیے، ایک شے کو وجود میں آنے کے لیے وجوب بالغیر کی ضرورت ہے، اور علت بھی پہلے وجوب بالغیر دیتی ہے پھر وجود اس کو عطا کرتی ہے. کہ یہ پھر سے دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، سبقت و لحوق زمانی مراد نہیں ہے، وگرنہ وجوب بالغیر اور وجود ان دونوں کے مابین فاصلہ زمانی اصلاً محال ہے، ممکن نہیں ہے کہ ان کے درمیان فاصلہ زمانی ہو. پس الفصل الخامس فی ان الشیء ما لم یجب لم یوجد، کہ شے جب تک واجب بالغیر نہیں ہوتی اس وقت تک موجود نہیں ہوتی ہے. و بطلان القول بالاولویت، اور فرماتے ہیں کہ قول باولویت وہ باطل ہے. قول بال جو اولویت ہے جو جس کو متکلمین نے اختیار کیا ہے وہ باطل ہے، کہ اس کا بطلان بھی اسی فصل کے اندر ہم تبیین و روشن کریں گے. علامہ فرماتے ہیں لا ریب ان الممکنہ، کہ ممکن کی تعریف کیا ہے، وہ علامہ قوسین کے درمیان، یہ جو دو بریکٹ ہیں ان کے درمیان علامہ ممکن کی تعریف ذکر کرتے ہیں. الذی یتساوی نسبته الی الوجود والعدم عقلا، کہ ممکن وہ ہے کہ ذاتاً و عقلاً جس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف متساوی ہو. یعنی ذات ممکن کو جب ہم دیکھیں، ذات ممکن کو جب ہم لحاظ کریں، ذات ممکن کا جب مطالعہ کریں تو ذات ممکن میں نہ وجود ملتا ہے نہ عدم. ذات ممکن کا نہ وجود کے ساتھ گرہ لگی ہوئی ہے، نہ وجود کے ساتھ تعلق ذاتی ہے، نہ ہی عدم کے ساتھ تعلق ذاتی ہے. خب لا ریب کہ ممکن کیا ہے، لا ریب ان الممکن یتوقف وجودہ علی شیء یسمى علتا. فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کا جو ممکن ہے، جو معلول ہے، اس کا وجود بھی متوقف بر علت ہے، چونکہ اس کی ذاتاً اس کی نسبت وجود کے ساتھ نہیں ہے، لا ضرورت الوجود ہے. نسبت ضرورت با عدم بھی نہیں ہے، لا ضرورت العدم ہے. ابھی یہ موجود ہے یا معدوم؟ خب سوال پیدا ہوتا ہے، وہ شے جو اپنی ذات کی وجہ سے وجود کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی کیوں موجود ہو گئی؟ کہیں گے علت نے اس کو وجود دیا اور اس کا موجود ہونا متوقف بر علت ہے. دوسری جہت سے عدم کے ساتھ بھی اس کا تعلق ضرورت موجود نہیں ہے، پھر یہ کیوں معدوم ہے؟ خب سوال کریں گے کہ اس کی علت العدم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ علت العدم یہی کہ علت کا نہ ہونا اس کے معدوم ہونے کا سبب ہے. لہٰذا علامہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ لا ریب ان الممکن یتوقف وجودہ علی شیء یسمى علتا، کہ ممکن کیا ہوتا ہے، ذات ممکن وہ ہے کہ جس کا وجود متوقف بر علت ہے.
وجود متوقف بر شیء غیر ہے، ایک شیء دیگر ہے جس کو علت کہا جاتا ہے. خوب ناحیہ عدم کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَعَدَمُهُ عَلَىٰ عَدَمِهَا، اور عدم علت، معذرت عدم معلول، عدم ممکن، معلول و ممکن کا معدوم ہونا متوقف بر معدومیت علت ہے، کہ علت کا موجود نہ ہونا یہ علت ہے عدم المعلول کے لیے. کہ اس قاعدے کی طرف کہ کس طریقے سے عدم معلول متوقف بر عدم علت ہے، اس کی وضاحت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 27 کے اوپر فرمائی تھی. مرحلہ اولا کے اندر فصل 11ویں فصل کے اندر، نہ معذرت 10ویں فصل کے اندر، جہاں پہ علامہ نے ولا الیت فی العدم، اس کے اندر جو ہے وہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ عدم العلت علت لعدم المعلول یہ بنابر مجاز ہے، جس کا ایک درست معنی بھی ہے. مجاز کا مطلب باطل نہیں ہے قضیہ صادق، لیکن مجاز ہے، کہ اس کی وضاحت کے لیے وہاں کی طرف رجوع کریں. بس علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ممکن ہے، یہ جو ممکن آیا اس کا وجود بھی، ممکن کی ذات کیا ہے؟ وجود اس کا متوقف بر علت ہے، اسی طرح اس کا معدوم ہونا، اس کا عدم بھی متوقف بر علت ہے، کہ یہ اصل قاعدہ علیت ہے. یہ جو علامہ نے شروع میں فرمایا تھا نا لا ریبہ، لا ریبہ یعنی بدیہی ہے، نظری نہیں ہے. اور بدیہی بھی کس قسم کا بدیہی ہے؟ بدیہیات اولیہ میں سے ہے، کہ تصور موضوع و تصور محمول تصدیق کے لیے کفایت کرتے ہیں. خود موضوع کا تصور و موضوع کا جو محمول کا تصور ہے، انہی کو آپ تصور کریں. ذات ممکن کو تصور کریں، ضرورتہ الی العلت، یہ آپ کے لیے واضح و روشن ہو جائے گا. خود ذات معلول و ذات ممکن کا متوقف بر علت ہونا، یہ ہمارے لیے بدیہیات اولیات میں سے ہے. اب آتے ہیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال فلسفی کو یہاں پر بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں وَهَلْ يَتَوَقَّفُ وُجُودُ الْمُمْكِنِ عَلَىٰ أَن تُوجِبَ الْعِلَّةُ وُجُودَهُ وَهُوَ الْوُجُوبُ بِالْغَيْرِ، کہ وہ وجوب بالغیر ہے. او توجہ کریں، سوال کیا ہے؟ هَلْ يَتَوَقَّفُ وُجُودُ الْمُمْكِنِ عَلَىٰ أَن تُوجِبَ الْعِلَّةُ وُجُودَهُ او انه یوجد بالخروج عن حد الاستواء وان لم يصل الى حد الوجوب. سوال فلسفی یہاں پر اس بحث کے اندر کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں سوال فلسفی اس بحث کے اندر یہ کہ اس معلول کے موجود ہونے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ علت آ کر اس معلول کو پہلے وجوب بالغیر دے، وجوب بالغیر اس معلول کو عطا کرے، یا نہ یہی کہ معلول حد استوا، یہی متساویت النسبت الی الوجود والعدم، یہ جو تساوی نسبت الی الوجود والعدم ہے، یہ معلول اس تساوی سے خارج ہو کر ایک مقدار کچھ حد تک وجود کی طرف اولویت پیدا کر لے، اگرچہ وجوب تک نہ پہنچے اور عدم اس کے لیے ممتنع نہ ہوا ہو، بلکہ عدم ابھی بھی اس کے لیے ممکن ہو، پھر بھی یہ معلول موجود ہو جائے گا. بس دقت کریں اس بحث کے اندر، یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سوال فلسفی کیا ہے اس بحث کے اندر و اس فصل کے اندر؟ سوال فلسفی یہ کہ معلول کے موجود ہونے کے لیے و معلول کو ایجاد کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ علت آ کر پہلے وجود کو اس معلول کے لیے ضروری کرے کہ وہ وجوب بالغیر ہے، اور عدم کو ممتنع کرے، امتناع بالغیر کرے عدم کو، پھر یہ معلول ایجاد ہوگا؟ یا نہ عدم ممکن ہو، ممتنع نہ ہو، لیکن یہی کہ یہ جو معلول ہے وہ کچھ حد تک اس تساوی سے نکل جائے، یہ جو اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف متساوی ہے، یہ اس تساوی سے نکل کر وجود کی طرف رجحان پیدا کر لے، وجود کی طرف تمایل پیدا کر لے، وجود کی طرف اولویت پیدا کر لے، اگرچہ وجود تک نہیں پہنچا ہے اور عدم اس کے لیے ممتنع نہیں ہوا ہے، پھر بھی یہ موجود ہو جائے گا، پھر بھی عدم اس کو، پھر بھی علت اس کو موجود کر سکتی ہے. بس یہ سوال فلسفی، اس کو علامہ یوں بیان فرماتے ہیں
فرما رہے ہیں کہ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ وُجُودُ الْمُمْكِنِ، آیا ممکن کا موجود ہونا، ممکن کا وجود اس چیز پہ متوقف ہے؟ دو چیزیں، دو شق ہیں کہ ایک شق وہ قول حکما ہے، شق دوم وہ قول متکلمین ہے۔ حکما کیا کہتے ہیں کہ حل یتوقف وجود الممکن علی ان توجب العلت وجودہ، کہ وجود ممکن وہ علت کے اس معلول و اس ممکن کے لیے ایجاب کرنے و وجوب بالغیر کرنے پر متوقف ہے کہ یہ قول حکمہ ہے، یا یہ کہ نہ او انہو یوجد، یا معلول و ممکن موجود ہو جاتا ہے بالخروج عن حد الاستواء وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَى حَدِّ الْوُجُوبِ، حد وجوب تک پہنچنے سے پہلے و حد وجوب تک پہنچنے سے پہلے بلکہ اولویت کی اساس پر ہی یہ موجود ہو جاتا ہے۔ معلول جو ہے وہ حد اولویت تک پہنچے و وجوب سے پہلے موجود ہو جاتا ہے۔ بس یہاں پر جو اساسی نزاع ہے وہ اس مرحلے پر آتا ہے۔ دوبارہ ایک مرتبہ دیکھیں، چونکہ عبارت ایک مقدار کچھ حد تک سخت ہے اور مطلب بھی تھوڑا سا سخت ہے، لہٰذا اس وجہ سے آپ کی خدمت میں دوبارہ تکرار کیا جا رہا ہے کہ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ وُجُودُ الْمُمْكِنِ عَلَىٰ أَن تُوجِبَ الْعِلَّةُ وُجُودَهُ، کہ آیا اس ممکن کا وجود یعنی اس ممکن کا موجود ہونا وہ اس چیز پہ متوقف ہے کہ علت آ کر پہلے اس کو ایجاب کرے، ان توجب العلت وجودہ، کہ علت اس کے وجود کو ضروری قرار دے اور عدم کو ممتنع کرے، کیونکہ جیسے ہی وجود ضروری ہوگا عدم ممتنع ہو جائے گا، عدم اس کے لیے محال ہو جائے گا۔ بس آیا علت آ کر اس کے لیے وجود کو ضروری قرار دے، ان توجب العلت وجودہ، کہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْوُجُوبُ بِالْغَيْرِ، کہ وہ وجوب بالغیر ہے، وہ وجوب ہے جو از ناحیہ علت ہے، نہ از ناحیہ خود ذات ممکن۔ یا یہ متوقف ہے وجود ممکن اس چیز کے اوپر، شق دوم متکلمین کہتے ہیں نہ، اس کے اوپر متوقف نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں او انہو یوجد بالخروج عن حد الاستواء وان لم يصل الى حد الوجوب، فرماتے ہیں کہ یہی کہ یہ ممکن جو متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے وہ اس تساوی نسبت سے خارج ہو جائے، وہ اس تساوی نسبت سے نکل آئے، اس تساوی نسبت کو عبور کر کے کچھ حد تک وجود کی طرف تمایل پیدا کر لے، کچھ حد تک وجود کی طرف علت آ کر اس کو متمایل کر دے، کچھ حد تک یہ اولویت الی الوجود حاصل کر لے، یہیں پر یہ معلول موجود ہو جائے گا، اگرچہ حد وجوب بالغیر تک نہ بھی پہنچے، یا عدم اس کے لیے مکمل طور پہ ممتنع نہ بھی ہو بلکہ عدم ممکن بھی ہو، یہ معدوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہی کہ ایک مقدار کچھ حد تک اس نے وجود کی طرف تمایل و اولویت پیدا کی ہے، یہ موجود ہو جائے گا۔ بس یہ اساسی طور پہ سوال اصلی ہے جو ہے وہ، یہ اساسی طور پہ سوال وہ بحث ہے، اور وجوب بالغیر کے اندر یا قاعدہ الشیء ما لم یجب لم یوجد، اس کے پیچھے و اس کی پشت کے اوپر یہ سوال فلسفی کار فرما ہے، اور یہ سوال فلسفی موجود ہے۔ یوں کہا جائے کہ بحث وجوب بالغیر یا اولویت، اس کا جو محل نزاع ہے وہ محل نزاع یہ سوال فلسفی ہے، اور اس سوال فلسفی کا ایک جواب حکما نے دیا ہے، دوسرا جواب اس کے اوپر متکلمین قائل ہو گئے، متکلمین اس کے وہ حامی ہو گئے ہیں۔ یہاں پر آ کر متکلمین نے اپنی بحث کو مزید آگے بڑھایا۔ متکلمین کہتے ہیں کہ ایک شے یا معلول و ممکن کے جو موجود ہونا چاہتی ہے اس کے وجود میں آنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وجوب تک پہنچے، بلکہ وجوب سے پہلے یہی کہ وہ شے اولویت الی الوجود، ایک تمایل و ایک ترجیح نسبت بے وجود حاصل کر لے، اگرچہ عدم ابھی بھی اس کے لیے ممکن ہے لیکن عدم مرجوح ہے، وجود راجح ہے، عدم مرجوح ہے، اگرچہ عدم بھی ممکن ہے لیکن فرماتے ہیں یہی اس کے وجود میں آنے کے لیے کافی ہے، اور اس کا نام انہوں نے اولویت رکھا۔ اس اولویت کو آ کر انہوں نے چند اقسام کے اندر تقسیم کیا ہے، چند اقسام میں آ کر انہوں نے تقسیم کیا ہے
کہ یہاں پر علامہ ان ساری اقسام کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر اشکالات وارد کرتے جائیں گے، اور اس اشکال جو قسم دوم میں اولویت کے اوپر علامہ جو اشکال وارد کریں گے، اولویت غیریہ یا اولویت غیر ذاتیہ، وہ اس کے اوپر جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اشکال وارد کریں گے، وہ اشکال در حقیقت جو ہے وہ اس بات کنندہ ہے کس چیز کے لیے، وہ وجوب بالغیر کو اس بات کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وجوب بالغیر کو در حقیقت ان اشکالات کے ضمن میں جو استدلال پوشیدہ ہے، اس استدلال کے ذریعے سے اس وجوب بالغیر کو اس بات کریں گے۔ اولویت کو متکلمین نے آ کر چند اقسام کے اندر ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اولویت کا منشا یعنی یہی کہ یہ جو ذات ہے یہ متمایل ہو جائے یا وجود کی طرف یا عدم کی طرف، چونکہ دقت کریں، دیکھیں باس دونوں طرف ہے۔ اگر یہ شے موجود ہونا چاہتی ہے تو تمایل الی الوجود ہے، یا حکماء کی تعبیر کے مطابق وجوب بالغیر ہے، اور اگر یہ شے معدوم ہونا چاہتی ہے تو متکلمین کے بقول یہ متمایل ہوئی ہے عدم کی طرف۔ عدم نے اولویت حاصل کی ہے وجود پر، اگرچہ وجود بھی ممکن ہے، ابھی وجود اس کے لیے ممتنع نہیں ہوا، لیکن یہی کہ اس تساوی نسبت الی الوجود والعدم سے خارج ہو کر یہ شے عدم کی طرف متمایل و اولویت حاصل کر لی ہے، یہ معدوم ہو جائے گی۔ جبکہ حکماء کہتے ہیں کہ نہ، اس شے کے معدوم ہونے کے لیے از طرف علت اس کو امتناع ملنا چاہیے، پہلے ممتنع بالغیر ہوگی اور اس کے بعد یہ شے معدوم ہوتی ہے۔ اس اولویت کو متکلمین نے چند اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اولویت چاہے وجود یا عدم، ان دونوں میں سے کسی کی طرف بھی اولویت ہے، یا تو یہ اولویت خود ذات ممکن سے پھوٹتی ہے، یعنی اس اولویت کا جو اقتضا ہے، اس اولویت کا جو منشا ہے، یہ جو اولویت ہے خود ذات ممکن سے نکلتی ہے، یعنی یہ ذات ممکن اس طرح کی ہے و ماہیت ممکن اس طرح کی ہے جو اقتضاء اولویت رکھتی ہے، چاہے اولویت الی وجود رکھے یا اولویت الی عدم رکھے۔ اس کو فرماتے ہیں کہ اگر خود ذات ممکن و ماہیت ممکن اس طرح کی ہو کہ جو اقتضاء اولویت رکھتی ہو، فرماتے ہیں یہ اولویت ذاتیہ ہے، اس کو اولویت ذاتیہ کہتے ہیں۔ دوسری طرف اس کے برعکس یا اولا کہ یہ جو اولویت ہے وہ خود ذات ممکن، جو اس ممکن کی ذات ہے، اس ممکن کی جو ماہیت ہے وہ اس کا اقتضا نہیں کرتی، خود ذات ممکن و ماہیت ممکن مقتضی اولویت نہیں ہے، بلکہ ایک غیر آئے، وہ غیر آ کر اس ذات ممکن یا اس شے کو، اس کی ماہیت کو اولویت عطا کر، یا وجود کی طرف یا عدم کی طرف۔ اس کو فرماتے ہیں کہ یہ اولویت غیریہ کہلاتی ہے۔ بس اولویت یا تو اس کا جو منشا ہے وہ اس کا جو مقتضی اولویت ہے وہ خود ذات ماہیت، خود ذات ممکن ہے، اولا یا ذات ماہیت اس کی مقتضی نہیں ہے کہ اس کو اولویت غیریہ کہتے ہیں۔ پھر اولویت ذاتیہ و اولویت غیریہ، یہ دونوں مزید تقسیم ہوتے ہیں کافیہ و غیر کافیہ میں۔ بس کلی طور پہ 4 اقسام بنتی ہیں کہ اولویت یا تو ذاتیہ کافیہ ہے یا ذاتیہ غیر کافیہ۔ اسی طرح اولویت غیریہ بھی یا ذاتیہ اولویت غیریہ بھی یا کافیہ یا غیر کافیہ۔ اولویت کافیہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہی جو اولویت ہے وہ اس شے کو، اس ممکن کو ایجاد کرنے کے لیے کفایت کرتی ہے اور کسی اور چیز کے ضمیمے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہی اگر اولویت ذاتیہ کافیہ ہے، یہ جو اولویت خود ذات ممکن و ماہیت ممکن کی وجہ سے اس شے میں پیدا ہوئی ہے، یعنی یہ جو اولویت جو اقتضاء ذات ماہیت و ذات ممکن ہے، فرماتے ہیں یہ اس کو ایجاد کرنے کے لیے کفایت کرتی ہے، اور اسی اولویت کی وجہ سے یہ ذات موجود ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ اولویت کافیہ ہے۔
لیکن اگر یہ اولویت کہ خود ذات ممکن میں اولویت ہے، ماہیت کے اندر اولویت پائی جاتی ہے، لیکن یہ اولویت اس شے کے وجود میں یا عدم میں آنے کے لیے کفایت نہیں کرتی، بلکہ ایک اور چیز کو اس کے ساتھ ضمیمہ کرنے کی ضرورت پڑے، فرماتے ہیں یہ اولویت غیر کافیہ۔ اسی طرح جو اولویت غیریہ کافی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ یہ جو غیر اس شے کو اولویت دیتا ہے، یہی اولویت اس ممکن کے وجود میں آنے کے لیے کفایت کرتی ہے۔ اس کو فرماتے ہیں کہ یہ اولویت غیریہ ہے، کافیہ ہے۔ اور اس کے برعکس اگر یہ اولویت جو غیر نے اس شے کو دی ہے اس کے وجود میں آنے کے لیے کفایت نہ کرے، اس کے لیے کافی نہ ہو، اس کو اولویت غیریہ غیر کافیہ کہا جاتا ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ وَقَذَا الْقَوْلُ فِي جَانِبِ الْعَدَمِ، یہ جملہ جو ہے وہ اوپر والے سوال کے بارے میں، یعنی وہاں پہ جہاں پہ علامہ فرماتے ہیں حل یتوقف وجود الممکن علی ان توجب العلت وجودہ، فرماتے ہیں اسی طرح سے جو سوال ہے وہ سوال جانب العدم میں بھی ہے کہ آیا اس شے کے معدوم ہونے کے لیے امتناع بالغیر ضروری ہے یا نہ، یہی کہ اولویت الی العدم یہ شے عدم کی طرف ایک اولویت اختیار کر لے یہی کفایت کرتی ہے۔ بس یہ جو جملہ ہے یہ قبلی کے ساتھ مربوط ہے۔ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْأَوْلَوِيَّةِ کہ یہ ہوا کا مرجع کیا ہے، کہ یہ ہوا کا مرجع یہی قول متکلمین، یہ جو او کے بعد انہو یوجد بالخروج عن حد الاستواء وان لم يصل الى حد الوجوب، یہ جو قضیہ و جملہ ہے ہم اس کو ہوا کا مرجع قرار دیتے ہیں کہ یہی کہ ممکن کا اولویت کے ذریعے سے ہی موجود ہو جانا قبل از این کے کہ وہ حد وجوب تک پہنچے، اس کو اولویت کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے آ کے وقت قسموہا سے اولویت کی اقسام کو بیان فرماتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں وقت قسموہا الی الاولویت الذاتیت وہی التی تقتضیہا ذات الممکن و ماہیتہ، فرماتے ہیں کہ متکلمین نے اولویت کی اقسام کی ہے۔ اولویت کی جو اقسام متکلمین نے کی ہے وہ کیا ہے کہ اولویت ذاتیہ، اولویت ذاتیہ کی تعریف کیا فرماتے ہیں کہ وَهِيَ الَّتِي تَقْتَضِيهَا ذَاتُ الْمُمْكِنِ وَمَاهِيَتُهُ، فرماتے ہیں کہ یہ جو اولویت ذاتیہ ہے یہ خود ذات ممکن و ماہیت ممکن کا مقتضی ہونا اس اولویت کے لیے، اور ذات ممکن و ماہیت ممکن کا اس اولویت کو ایجاد کرنا یا اس اولویت کو طلب کرنا، اس کو اولویت ذاتیہ کہتے ہیں۔ وغیر الذاتیت وغیر الذاتیت وہی خلاف ہوا، اور فرماتے ہیں کہ یہ غیر ذاتیہ کیا ہے، وہ برخلاف اولویت ذاتیہ کہ خود ذات ممکن مقتضی وجود یا اولویت الی الوجود نہیں رکھتی یا اولویت الی العدم نہیں رکھتی، بلکہ ایک غیر آ کر اس کو اولویت دیتا ہے، اس کو اولویت غیر ذاتیہ کہتے ہیں یا اولویت غیریہ کہتے ہیں۔ جس طرح سے علامہ بعد میں جا کر اسی اولویت غیر ذاتیہ کو اولویت غیریہ کا نام دیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَسَّمُوا كُلًّا مِّنْهُمَا إِلَىٰ كَافِيَةٍ فِي تَحَقُّقِ الْمُمْكِنِ وَغَيْرِ كَافِيَةٍ، اور فرماتے ہیں کہ وَقَسَّمُوا كُلًّا مِّنْهُمَا کہ یہی اولویت ذاتیہ و غیر ذاتیہ ان دونوں کو متکلمین نے مزید تقسیم کیا ہے۔ کافیہ فی تحقق الممکن کہ یہی اولویت تحقق ممکن کے لیے کفایت کرتی ہے، اس کے لیے کافی ہے، یا تحقق ممکن کے لیے کفایت نہیں کرتی ہے، تحقق ممکن کے لیے یہی اولویت کافی نہیں ہے، اس کو غیر کافیہ کہتے ہیں۔ پس فرماتے ہیں وَقَسَّمُوا كُلًّا مِّنْهُمَا إِلَىٰ كَافِيَةٍ فی تحقق الممکن کہ اس کو اولویت کافیہ کہتے ہیں، و غیر کافیہ کہ وہ جو ہے وہ اولویت غیر کافیہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد آ کر علامہ فرماتے ہیں والاولویت باقسامها باطلۃ، فرماتے ہیں کہ اولویت اپنی تمام اقسام کے ساتھ وہ باطل ہے، چاہے اولویت ذاتیہ ہو یا غیر ذاتیہ، اولویت ذاتیہ بھی یا کافیہ ہو یا غیر کافیہ، و اولویت غیر ذاتیہ بھی چاہے کافیہ ہو یا غیر کافیہ، یہ ساری کی ساری اقسام اولویت یہ سب کی سب باطل ہے۔ اس کے بعد علامہ آ کر پہلے اولویت ذاتیہ کو اپنے
ایک ہی استدلال کے ساتھ دونوں اقسام اولویت ذاتیہ، چاہے کافیہ ہوں چاہے غیر کافیہ، ان دونوں کا آ کر علامہ ابطال کرتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر اولویت غیریہ کو ابطال کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ علامہ نتیجہ لیتے ہیں کہ وجوب بالغیر، یعنی قاعدہ الشیء ما لم یجب لم یوجد، یا ما لم یمتنع لم یعدم، جس کے متکلمین قائل ہیں، معذرت جس کے حکماء قائل ہیں اس کو قبول کرتے ہیں، یہ قاعدہ درست ہے۔ اور عقلی و فلسفی لحاظ سے بھی شے ممکن اس وقت موجود ہوتی ہے جب اس کو وجوب بالغیر ملے، اور اس وقت معدوم ہوتی ہے جب اس کو ممتنع بالغیر علت کرے، تب وہ شے معدوم ہوتی ہے۔ بس پہلے آ کر علامہ ایک ہی اشکال اور ایک ہی تالیف فاسد کے ذریعے سے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اولویت ذاتیہ اپنی دونوں اقسام کے ساتھ، چونکہ یہ جو اشکال علامہ کر رہے ہیں یہ اشکال اصل اولویت ذاتیہ پر ہے، اس کا نقطۂ ثقل جو ہے وہ اصل اولویت ذاتیہ پر ہے، قبل از ان کہ ہم اس کے کافیہ یا غیر کافیہ ہونے پر توجہ کریں۔ اساساً کہتے ہیں اولویت ذاتیہ باطل ہے۔ کس بیان کے ساتھ علامہ فرماتے ہیں اولویت ذاتیہ باطل ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اولویت ذاتیہ کی آپ نے تعریف کیا کی ہے؟ فرماتے ہیں اولویت ذاتیہ کہ آپ نے تعریف یہ کی ہے کہ خود ذات ممکن یا ماہیت ممکن اقتضائے وجود کرے، اقتضائے اولویت الی الوجود یا اولویت الی العدم کرے۔ پس دقت کریں یہاں پر، علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود ذات ممکن یا ذات ماہیت ممکن جو ہے وہ اولویت نسبت الی الوجود پیدا کرے یا اولویت بنسبت الی العدم پیدا کرے، اس کو اولویت ذاتیہ کہتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہماری بحث اور گفتگو کہاں پر ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہماری بحث اور گفتگو آیا اس وجود و اس ممکن کے موجود و ایجاد ہونے کے بعد اولویت کی بحث کر رہے ہیں، یہ اس سے پہلے بحث کر رہے ہیں؟ ابھی جو یہ بحث ہو رہی ہے علامہ فرماتے ہیں یہ قبل از وجود ہے، یعنی ابھی یہ معلول، یہ ممکن موجود نہیں ہوا بلکہ معدوم ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو معلول ہے اس کا وجود ابھی علت نے ایجاد نہیں کیا، چونکہ یا ان مراحل سے گزر کر یہ موجود ہوگا، یا بنابر قاعدہ متکلمین اولویت کے ذریعے موجود ہوگا، یا وجوب بالغیر کے ذریعے سے موجود ہوگا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں بس ہماری بات قبل از وجود اور عدم ہے، وجود اور عدم سے پہلے کی بات ہے۔ فرماتے ہیں ماہیت قبل از وجود اصلا ابھی موجود نہیں ہوئی کہ مقتضی اولویت کرے یا مقتضی اولویت عدم کرے۔ بے تعبیر دیگر علامہ فرماتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں، ذات ماہیت میں غور کریں۔ کہتے ہیں ذات ماہیت آپ نے کیا کہا؟ اس ماہیت کی ذات میں نہ وجود بیٹھا نہ ہی عدم۔ دوسری طرف یہ ماہیت کیا ہے؟ اس ماہیت کا لازمہ امکان ہے، اور امکان کسے کہتے ہیں؟ یہی متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہونے کو امکان کہتے ہیں۔ بس علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دقت کریں، آپ یہاں پہ غور کریں، یہ ماہیت یہاں پہ علامہ گویا اولویت ذاتیہ کو دو بیان کے ذریعے سے ابطال کرتے ہیں۔ پہلا بیان یہ ہے کہ ماہیت اصلا قبل از وجود کچھ بھی نہیں ہے، باطلۃ الذات ہے۔ قبل از وجود کا معنی دو طرح سے کر سکتے، دقت کریں بحث بہت دقیق ہے۔ ایک معنی قبل از وجود کا یہ ہے کہ ماہیت ابھی موجود نہیں ہوئی، چونکہ ابھی قبل از وجود ہے، اس کے موجود ہونے سے پہلے کی بحث ہے۔ چونکہ ماہیت ابھی موجود نہیں ہوئی پس معدوم ہے، چونکہ معدوم ہے، جو شے معدوم ہو وہ اقتضا کیسے کر سکتا ہے کسی اور چیز کا؟ نہ وہ تو اصلا عدم کا بھی اقتضا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ معدوم ایسا کچھ ہے نہیں، لا شیء ہے، باطل محض ہے، اور جو چیز باطل محض ہے، جو کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہ وجود کا اقتضا کر سکتا ہے نہ عدم کا اقتضا کر سکتا ہے۔ بس دقت کریں بیان اول کیا ہو گیا؟ علامہ فرما رہے ہیں بیان اول یہ ہے کہ ماہیت قبل از وجود یعنی ماہیت موجود ہونے سے پہلے پہلے معدوم ہے،
یعنی موجود نہیں ہوئی، چونکہ ہماری بات قبل از وجود ہے. اس شے ممکن کے ایجاد و موجود ہونے سے پہلے کی بات ہے. قبل از وجود یہ ماہیت باطلۃ الذات ہے، معدوم ہے. اور جو معدوم ہو وہ کس طرح سے اقتضاء وجود کر سکتا ہے؟ وہ اقتضاء وجود یا اولویت کا بھی اقتضاء نہیں کر سکتا. بس اس اساس پر یہ کہنا کہ ممکن الوجود کے موجود ہونے سے پہلے پہلے اس کی ماہیت و اس کی ذات اقتضاء اولویت وجود یا اولویت عدم کرے، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ قواعد فلسفی کے اساس پر باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ چونکہ قبل از وجود وہ معدوم ہے، اور عدم یا کوئی شے در حال معدومیت اقتضاء اولویت وجود بھی نہیں رکھ سکتی و اقتضاء اولویت عدم بھی نہیں رکھ سکتی. بس یہ ہم نے ایک معنی کیا فَلِأَنَّ الْمَاهِيَةَ قَبْلَ الْوُجُودِ بَاطِلَةُ الذَّاتِ. دوسرا معنی قبل از وجود کا جو دقیق معنی ہے اور بعد والی عبارات کے ساتھ بھی سازگار ہے، اور وہ قبل از وجود کا مطلب کیا ہے کہ ماہیت کی ذات کو نگاہ کریں، وجود و عدم سے پہلے پہلے ذات ماہیت کو نگاہ کریں. نہ یہ کہ ماہیت قبل از وجود معدوم ہے، نہ مرحلہ وجود یعنی مرحلہ واقعیت میں چاہے ماہیت موجود ہو یا ماہیت معدوم ہو، اس سے پہلے پہلے آ کر خود ذات ماہیت بماہیہ ماہیت، ذات ماہیت من حیث ہیہ کو نگاہ کرے کہ ذات ماہیت من حیث ہیہ اس ذات کے اندر وجود و عدم کی نسبت تساوی موجود ہے، اور ذات جو ذات ماہیت جس کے اندر وجود و عدم کی نسبت تساوی موجود ہو، کیسے یہ ذات ماہیت اقتضاء وجود کرے گی؟ کیوں؟ چونکہ اقتضاء وجود یا اقتضاء اولویت الی الوجود اگر خود ذات ماہیت سے نکلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماہیت جو اپنی ذات کے لحاظ سے متساویت نسبت الی الوجود والعدم ہے، وہ اولویت الی الوجود پیدا کر لے. یہ انقلاب در ذات ہے. یعنی وہ ذات کہ جو متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہو، وہ متساویت النسبت الی الوجود والعدم نہ ہو. کیوں؟ چونکہ اولویت الی الوجود رکھتی ہے یا اولویت الی العدم رکھتی ہے، جو انقلاب در ذات ہے. پس معنی دوم جو یہاں پر دقیق معنی علامہ کی مراد یہی ہے، چونکہ آخر عبارت تک علامہ اسی طریقے سے مطلب کو بیان کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ ماہیت قبل از وجود سے مراد اس واقعیت و ہستی، چاہے اس واقعیت میں ماہیت موجود ہو یا معدوم، فی الحال اس سے سروکار نہ رکھیں، خود اس ذات ماہیت کو دیکھیں. یہ ذات ماہیت باطلۃ الذات ہے. باطلۃ الذات کا معنی کیا ہے؟ اس ذات ماہیت کے اندر وجود اخذ نہیں ہوا، وجود اس ذات ماہیت کے اندر دخیل نہیں ہے. وجود اور عدم دونوں اس ذات ماہیت کے اندر دخیل نہیں ہیں، اور اس ماہیت کی نسبت الی الوجود والعدم متساوی ہے. اگر اسی ماہیت کی اپنی ذات کے اندر سے ہی اولویت الی الوجود نکلے یا اولویت الی العدم نکل آئے، فرماتے ہیں کہ یہ انقلاب در ذات ہے. کیوں؟ وہ ماہیت، وہ ذات کی جو لا موجودہ ولا معدومہ ہے، من حیث ہیہ ہے، متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، اگر اپنی ذات کی وجہ سے مقتضی اولویت وجود یا مقتضی اولویت عدم ہو جائے، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ انقلاب در ذات و خلف لازم آتا ہے. یہاں پہ چونکہ عبارت رہ گئی، یہ وقت ہمارا تمام ہے. انشاءاللہ تعالی درس بعدی کے اندر عبارت کی تطبیق کر کے انشاءاللہ اس فصل کو تمام کریں گے، اور فصل سادس کے اندر انشاءاللہ تعالی وبحول قوہ الہی وارد ہوں گے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.